السلام علیکم دوستو، جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی دکھاتا ہے اور اس کو اپنے پائے تخت پر بٹھاتا ہے اس کی روح کو، تو اس کی روح کے سامنے ساری تمام موجودات سر بسجود ہو جاتی ہیں، اور اس وقت اگر پیر مرشد نہ ہو تو سالک بہک جاتا ہے۔ جو حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اذا تجلی اللہ بشیء خضع لہ کل شیء، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی تجلی دکھاتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے، اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو روح اس قسم کی بہت سی غلطیوں میں پڑ جاتی ہے، اور بغیر عنایت خداوندی وہ حمایت پیر و مرشد یہ مہم سر ہو نہیں سکتی، یعنی اس مقام سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اور اس مقام پہ جب اٹک جاتا ہے تو حال منصور حلاج کے جیسا ہوتا ہے۔ اب تجلی ربانی اور تجلی روحانی کے درمیان میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ تجلی روحانی پر جو حوادث کا دھیان لگا ہوا ہے، یعنی نئے نئے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ جو تجلی روحانی ہوتی ہے تو اس وقت پر تمام حوادث کا دھیان اس پر لگا ہوا ہوتا ہے، نئے نئے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تجلی روحانی میں ان حدوث کو فنا کرنے کی صلاحیت و قوت نہیں ہے، یعنی وہ جو واقعات اس پر وارد ہوتے ہیں اس کو فنا کرنے کی اس کے اندر قوت نہیں ہے۔ اگرچہ جس وقت تجلی کا ظہور ہوتا ہے تو صفات بشری بالکل زائل ہو جاتے ہیں، لیکن ہماتن فنا نہیں ہوتے، یعنی بالکل ختم نہیں ہوتے۔ پھر جب اس تجلی کو حجاب ہوتا ہے، یعنی تجلی ظہور پذیر ہونا بند ہو جاتی ہے، تو فوراً ہی صفات بشری ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وہ غلطی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے تجلی روح۔ اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ سالک بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے، لیکن جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی صفاتی تجلی ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ ان آفتوں سے بری ہے، وہ ان آفتوں سے بری ہوتا ہے، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی صفاتی تجلی ان آفتوں سے بری ہے، کیونکہ اس کا خاصہ ہے کہ نفس کو مغلوب کر دے اور صفت باطل کو جلا دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل کان زہوقا، کہہ دو حق سامنے آ گیا اور باطل کا وجود اٹھ گیا، باطل تہس نہس ہونے والی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روحانی تجلی جس وقت ہوگی، دل میں ظلمانیات بھی ظاہر ہوں گی، یعنی بری صفات بھی ظاہر ہونے لگیں گی، اور شائبہ شک و شبہات سے دل کو چھٹکارا حاصل نہ ہوگا، اور معرفت کا پورا ذوق حاصل نہ ہو سکے گا۔ یعنی جب روحانی تجلی ہوتی ہے تو ایک تو اس میں اپنے تخت خلافت پر بیٹھ کر اس کو غرور آ جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر بری صفات بھی اس وقت ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کے اندر شک و شبہ بھی آ جاتا ہے۔ تو جو ذوق معرفت ہے وہ تجلی روحانی میں پورا اس کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن حق تعالیٰ کی تجلی بالکل اس کے برعکس ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔
یعنی اس میں ان چیزوں کا ڈر ہی نہیں، خوف ہی نہیں۔ تجلی حق تعالیٰ جب ہوتی ہے تو صرف ذوق معرفت ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تجلی روحانی سے غرور پیدا ہوتا ہے، عجب و خودی بڑھتی ہے۔ عجب کہتے ہیں بڑائی، اپنی بڑائی ماننے کو، یعنی اپنی بڑائی، اپنی خودی کو۔ عجب و خودی بڑھتی ہے، طلب میں نقصان پیدا ہوتا ہے، اور خوف و عجز کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ جو مقامات ہیں، ان مقامات کو طے کر کے سالک آگے بڑھتا ہے۔ جب ایک مقام اس کو ملتا ہے، اس مقام میں جب وہ پورا اترتا ہے، اس کی آزمائشوں سے پورا اتر جاتا ہے، تب اس کو اگلا مقام ملتا ہے۔ یعنی ایک امتحان جب پاس کر لیا تب اگلے کلاس میں جاتا ہے۔ تو یہ جو تجلی ہے، یہ تجلی کی کلاس میں اس کے اندر جب ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تجلی روح آتی ہے تو اس کے اندر یہ سب چیزیں آ جائیں گی، خودی آ جائے گی، غرور آ جائے گا، اور طلب بڑھ جائے گی اس کی۔ لیکن جب الحق تعالیٰ کی تجلی ہوگی تو اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اس وقت ذوق معرفت حاصل ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں سیم وقت میں ہوتی ہیں۔ تو جب تجلی روح آتی ہے تو آدمی کو غرور آ جاتا ہے، تو غرور سے یہ مقامات طے نہیں ہوتے۔ سالک ہمیشہ جب بھی مقام طے کرے گا، اپنی عاجزی سے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے سے، اپنے ہستی کو مٹا دینے سے وہ مقامات طے کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر غرور آ گیا تو پھر وہ وہیں پہ رک جاتا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کی تجلی دوسری ہے، اس کے اندر اگر ہستی ہے بھی، یعنی اگر وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ کچھ ہے، تو وہ بھی نیستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کچھ نہیں ہے۔ یعنی سالک خود کی ہستی کو لا وجود سمجھنے لگتا ہے، اور درد طلب، عشق اور بڑھ جاتا ہے، اور پیاس بڑھ جاتی ہے، اور عشق میں ڈوب جاتا ہے۔ دوستو، ان باتوں کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ انسان ذات و صفات باری تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ جب انسان کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت خداوند تعالیٰ جس صفت کے ساتھ چاہتا ہے تجلی کرتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر تجلی روح ہے، تجلی روح میں دو ہی چیزیں ہوں گی کہ غرور اور عجب آئے گا، یعنی اپنی خودی کو بڑھائے گا اور غرور آئے گا۔ لیکن جب تجلی حق تعالیٰ ہوگی تو اس وقت ہستی بھی ہے، اگر اس کے اندر ہے تھوڑی بہت تو وہ بھی مٹ جائے گی۔ اور جب وہ تجلی اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے تو پھر وہ ہر انداز سے اپنے ہر ذات و صفات کے حساب سے تجلی کرتا ہے۔ جب وہ کیسے کرتا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ جب حیات کی صفت میں تجلی ہوگی تو خضر و الیاس علیہ السلام کی طرح حیات جاویدانی ملے گی۔ یعنی اگر حیات کی صفت میں تجلی ہو گئی تو پھر لمبی عمر ملے گی، پھر عمر لمبی ہو جائے گی۔ جیسے خضر علیہ السلام کی عمر لمبی ہے، الیاس علیہ السلام کی عمر لمبی ہے، تو یہ ان کو حیات کی صفت میں تجلی ان کے اوپر ہوئی ہے، اور ان کو حیات جاویدانی ملی ہے۔ اور اگر صفت کلام تجلی ہوگی، یعنی صفت کلام کی تجلی اگر ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح متکلم ہوگا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور خدا نے حضرت موسیٰ سے باتیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کرے گا۔ اگر یہ صفت کلام میں اگر تجلی ہوئی تو پھر وہ متکلم ہو جاتا ہے۔ اور اگر رزاقی کی صفت میں تجلی ہوگی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شان ظاہر ہوگی، یعنی محراب کے اندر تھیں لیکن جنت کے تمام جو پھل اس وقت ان کو
ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. جب ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا تب بھی وہ پھل ان کو جنت سے آ جاتے تھے. تو اس کو جنت سے ان درویشوں کو، اس سالک کو رزق آتا ہے. تو وہ اگر رزاقی کی صفت میں ہوگی تجلی تو پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی شان میں ظاہر ہوگی. اور بصفات خلاقی، اگر بصفات خلاقی تجلی ہوگی تو وہ بات پیدا ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کو تھی، یعنی اندھوں کو بینائی عطا کر دیتے تھے اور اللہ کے حکم سے مٹی کے پرندے بناتے اور ان پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے تھے. آپ کی دعاؤں سے برص اور کوڑھ کا علاج ہو جاتا تھا. یعنی جب صفت خلاقی کی تجلی ہوگی تو پھر اگر اندھا بھی ہوگا اس کے لیے دعا کرے گا تو اندھے کو بھی بینائی عطا ہو جائے گی. اگر کسی مردے کو اللہ کے حکم سے چاہے گا دعا کرے گا تو زندہ ہو جائے گا. اور تمام بیماریاں جو ہیں بیماریوں کو شفا عطا ہو جاتی ہے. اور اگر اماتت یعنی مارنا، اگر یہ صفت میں تجلی ہوگی تو ایسا ہوگا جیسا خواجہ ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو واقعہ پیش آیا تھا. حضرت اماتت کہتے ہیں مارنے کو. اگر یہ تجلی، یہ صفت میں تجلی ہوئی تو ایسا ہوگا کہ ایک بزرگ تھے حضرت ابو تراب بخشی، ان کے مرید کو ایک واقعہ پیش آیا تھا. وہ یہ تھا، یعنی وہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گیا. جب اس مرید کی نظر خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو ایک نعرہ مارا اور جاں بحق تسلیم ہوا، اور ایک نعرہ مارا اور جان نکل گئی. یعنی جان قفص انصری سے پرواز کر گئی. تو جس شخص میں اماتت کی شان آتی ہے تو وہ ہمت جس شخص کے ساتھ صرف کرے گا تو وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا. اس کا میں آپ کو آسان لفظوں میں یہ سمجھاتا ہوں کہ جس شخص پر اماتت کی تجلی ہوتی ہے، اماتت کی جو شان ہے اس کی تجلی ہوتی ہے، اگر اس وقت اس شخص پر کسی کی نظر پڑ جائے اور وہ شخص جس پر اماتت کی تجلی ہو رہی ہے وہ شخص وہ اس وقت اس شخص کو دیکھ لے، کسی عام شخص کو دیکھ لے تو وہ شخص اسی وقت مر جاتا ہے. ایسے ہی اور تمام صفات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جیسی صفات کی تجلی ہوگی ویسی ہی شان آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفاتیں ہیں وہ جس پہ جو چاہتا ہے ویسی تجلی فرما دیتا ہے.